پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر. تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں. تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، یقیناً میرے نبی آقا ہیں. جس کے حضور آقا ہیں، حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں. لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا. انبیاء کرام افضل ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا. بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہے. نہیں، اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان میں یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے. یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے. اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے کہ قرآن کی تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار. اب ان کا دور کیسے آیا، ان کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے: شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فارسی کا یہ لفظ ہے، فارسی کا یہ شعر ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے شاہ مردان یعنی انسانوں کا کوئی بادشاہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. شیر یزدان اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن ابی طالب ہے. قوت پروردگار، دنیا میں اگر کسی کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، مظہر ہے کوئی، تو علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے. لا فتح الا علی، شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اور پھر اگر تلوار کسی کی ذکر کرنے کے لائق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری علی کی تلوار. یہ ان کی تعریف میں کل ملا کر کے یہ جو جملے ہیں سب اس میں جمع ہو گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو کردار ادا کیے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. جتنے لوگوں پر آپ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے رہے کفار و مشرکین کو، جب جوانی کا عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا. بہت ہٹا کٹا جسم تھا، بہت توانا تھے، طاقت تھے، کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا، اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے. اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے، لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی. اور وہ وقت آپ یاد کریں 7 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر نکلے تھے. تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر دور یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ نت نئے فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف، مدینے کے خلاف، اور مکہ کے مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے، اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے. حضور کو جیسے یہ خبر ملی، ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے. اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں، جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے. یہ سخت قسم کی جنگ تھی. یہودی بڑے بڑے قلعوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے، اتنے بڑے قلعے تھے ان کے، آج تک وہ موجود ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی وہ قلعے وہاں پر ویسی ہیں.
ان یہودیوں کی پناہ گاہ تھی، اس میں بیٹھ کر کے حملے کرتے تھے، اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلعوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تھے، یہودیوں کی حالت خراب تھی، اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، 1000 انسانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے۔ خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلعہ تھا مرحب، جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا، یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو، کہ اب آخر میں اب تمہاری باری ہے، اگر تم نہیں بچا پائے ان مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے۔ مرحب مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے بادیاں نشین لوگ ہیں، کھجور کھا کر زندگی گزارتے ہیں، پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی، یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ بڑے تحقیر سے حقارت سے دیکھا جاتا، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ پورے مسلمان گردنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے، اب تو ڈیفنس کرنا ہی تھا۔ مرحب جب اپنے قلعے سے باہر آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے، کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لیے۔ ساری فتحیں جتنی ہوئی یہ خیبر کے بعد، فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کے یہ کہا شعر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتا ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے، یہاں کے در و دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے۔ مرحب کی آواز سے اور اس کے چلنے پھرنے سے یہاں کے پتھر بھی کانپتے ہیں۔ وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس جنگ میں کیسے شریک ہوئے تھے؟ یہ 3 دن تک کنٹینیو چل رہی تھی، صحابہ کو فتح نہیں مل رہی تھی، کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل کی صبح ہونے دو، میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے میں ایسے کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول بے حد چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ فتح رکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم نہیں سوئے۔ حضور نے جو یہ بشارت دی تھی اس میں بشارتیں کیا کہتی؟ ایک تو یہ تھی کہ قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اور اس کے رسول بے حد اسے چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں غالب گمان یہی رہتا تھا کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے۔ صبح اسی طرح رات کروٹ لے کر صحابہ نے گزاری تھی کہ ہمارا نام آ جائے گا۔ جیسی صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جمع کیا، سب گردنیں اٹھا کر حضور کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکار کر کہا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اس جماعت میں وہ تھے ہی نہیں وہ صحابہ، کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھے، بخار بھی سخت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہے، جو لال ہو جاتی ہیں آنکھیں، تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بخار زدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی حالت میں ان کو لے کے آؤ۔ بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو لایا گیا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اخیر زمانے تک اتنی تیز نظر آتے تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا اور کہا جاؤ اللہ اس کے رسول تمہیں بے حد چاہتے ہیں اور یہ فتح تمہارے نام رکھی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ کیا مقام پایا علی بن ابی طالب نے۔ اس وقت ان کی جوانی کا ہی وقت تھا، اور جب وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے یہ مقابلہ مرحب سے ہونا تھا، جو 1000 انسانوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا۔ جب وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا، جانتے ہو قلعوں کی دیواروں سے پوچھو مرحب کس کا نام ہے، یہاں کے پتھر میرے چلنے پھرنے سے کانپ جایا کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی آگے آئے، پوچھا مرحب نے تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کا مطلب جنگل میں گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی
سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹوار کرنے والا وہ شیر ببر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے، انہوں نے رجزی اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے کہا، تو جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو، بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں۔ جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں، تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کے لوہے کی ٹوپی، اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا، اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا، اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی، لوگ دیکھ کر کے حیران تھے، اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے، ایک ہی بار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، علی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا، صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی، مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی، ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اے لوگوں سنو، یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم، یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے، دیوار سنا کرتے تھے۔ اب اس خیبر کے قلعے کے در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے، اس کو زمین پر کس نے مار گرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا، اے یہودیوں، آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا، جو دروازہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جب کبھی سامنے سے کوئی تیر آتا یا تلوار آتی تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے تھے۔ تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر کے دیکھو، خیبر کا دروازہ الگ ہے، اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آج کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا دروازے پر، کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو 16 گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھینکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور علی بن ابی طالب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک چکے تھے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ شجاعت، یہ جمع مردی اللہ کے شیر کو اللہ نے عطا کی۔ قوت پروردگار، میرے عزیزوں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات بیان سے باہر ہے، لیکن اب خلافت کا دور شروع ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، فضیلتیں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس سال ظاہر سی بات ہے میں جو ٹاپک لے کر کے چل رہا ہوں وہ تاریخ اسلام۔ ہر بچے کو، ہر جوان کو تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر اپنی تاریخ سے تم بے بہرا ہو تو دنیا جو پٹی پڑھائے گی وہ صحیح سمجھنے لگ جاؤ۔ آج حالات یہی ہیں، تم خالی کورے کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو، سوشل میڈیا میں کوئی آیا نئی بات بولا، کہا ہاں یہ تو بالکل نہیں لگ رہی ہے، نہیں کچھ نہیں، 1400 سال پرانی ہے، تم کورے تھے، تم نے پڑھائی کہاں کی؟ اس لیے تاریخ کی سچائیاں اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اگلا دور جو آنے والا ہے اور بھی بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ظالمانہ حکومتیں جو ہمارے سر پر آج منڈلا رہی ہیں، یہ دجالی نظام جو پیدا ہو چکا ہے،
یہاں سب چیزوں پر اٹیک ہے، سب چیزوں پر اٹیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں یا ہماری خانقاہوں کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ تمہاری نسلوں کی تباہی کا انتظام ہو چکا ہے، ماسٹر پلاننگ کے اعتبار سے، ایسے کہ یہاں پر باضابطہ ایجوکیشن منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو سخت قسم کا تعصب پسند ہو، تمہاری تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے تمہارے اسکول کے سلیبس میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ بچہ کچے دماغ میں پڑھتے پڑھتے یہی سمجھ جائے۔ آج حالات ایسی ہی ہیں، 10-20 سال پہلے جا کر کے آپ اسکول کے نصاب سلیبس کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا، صحابہ اکرام کے حضرت عمر فاروق کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا۔ آج تو ہے ہی نہیں۔ تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں، نہ اورنگزیب آئیں گے، نہ شہاب الدین غوری آئیں گے، تاریخ کو مٹا کر کے پتہ نہیں کون کون سے پہاڑی چوہوں کو لا کر رکھا ہے، سب طرح سے بدل کر کے، اس طرح کہ تعصب کی عینک ایسی پہن رکھی ہے انہوں نے کہ تمہارے بچوں میں یہ زہر پھیلتا جائے اور بچے تمہاری تاریخ سے بے بہرا ہو جائیں۔ آج اے نوجوان، اگر دنیا تمہاری تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں رشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری جہاں قرآن پر پابندی لگا کر تقریباً 70 سال گزر چکے تھے، 60 یا 70 سال، سوویت یونین کی لڑائیوں میں، اس سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، مارکسزم، لینن کا جو انقلاب آیا تھا، ریولوشن، کچھ ممالک ایسے سخت اسٹرگل کر چکے ہیں، مسلمانوں کی اذانیں بھی بنتی، قرآن پر پابندی ایسی لگی تھی۔ ایک ہمارے اس تاریخ کو بیان کرنے والے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جانا ہوا تھا، مسجد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ایک جگہ گئے بازار میں تو لوگوں سے معلوم کیا کہ آج جمعہ ہے، کہیں نماز ہے، تو دکان میں بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک دروازہ کھولا، اس دروازے کے اندر دروازہ، اس کے بعد جانے کے بعد ایک کمرہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہاں سخت پابندی ہے، کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے بعد علاقے کے لوگوں سے، اس عالم دین ہندوستانی تھے، مل کر کے انہوں نے کہا مسلمانوں پر اتنی سخت پابندیاں ہیں لیکن ہیں مسلمان اب تک، نماز تو پڑھ رہے ہیں تم لوگ چھپ کر ہی صحیح۔ انہوں نے کہا نماز ہی نہیں۔ ایک بچے کو انہوں نے سامنے کیا، ایک بچہ تھا تقریباً 12 یا 13 سال کا، کہا یہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہا قرآن پڑھ نہیں سکتا بلکہ یہ پورا حافظ قرآن ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں اس کو جگہ جگہ سے قرآن پوچھتا رہا اور وہ قرآن زبانی سناتا رہا۔ ایسی جگہ پر جہاں اذان پر پابندی ہو، جہاں قرآن رکھ نہیں سکتے، ایک بچہ حافظ قرآن، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ حفظ قرآن ایک باضابطہ مدرسہ لگتا ہے ہمارے ہاں، باضابطہ انوائرمنٹ چاہیے، پھر جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، تم ایسی جگہ پر کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے بس میں اپنی دادی سے سن سن کر حافظ قرآن بنا، میری دادی حافظ قرآن۔ میں یہ مثال صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں، اسلام پر چاہے جیسی سخت حالات آ جائیں، اسلامی سپاہیوں نے اپنے بچوں میں اسلام نسل کرنے کا جب بیڑا اٹھا لیا، دنیا کی عظیم طاقتیں بھی اسلام کو کچھ نہ کر سکی۔ آج وہ ذمہ داری تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ کہاں کیا بدلا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر اور یا اسکولوں کے نصاب میں، سلیبس میں اور فلموں میں جو ہمیں فلما کر کے دکھایا جا رہا ہے، لوگ احتجاج کر کر کے بول رہے ہیں نا کہ اسلام پر ٹارگٹ ہے، ہزار کرنے دو انہیں۔ یا آج سول کوڈ کی بات لے کر کے مسلمانوں کے قوانین بدلیں، یہ سب حالات آئیں گے، سخت ترین حالات آئیں گے۔ ظالموں کو تو اپنا ظلم دکھانا ہی ہے، لیکن اے غیور نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے کندھوں پر یہ بیڑا اٹھا لو۔ ہم دنیا کے درپردہ یا دنیا کے بھروسے پر اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، ہم اپنے تاریخ کی سچائیاں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جائیں۔ یہ گڈی گڑیا کی کہانیاں سنانا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو لو، رات میں بیٹھ کر میرے آقا کی اور صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات سناؤ۔ اتنے واقعات آپ نے سن لیے، ہر سال کربلا سناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے۔ کون؟ حسین ابن علی ہیں۔ یہ کربلا کی داستان گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں۔
مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ فضائل تھے، یہ مناقب تھے، ان کے کمالات تھے. ان کے کمالات کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ان کے بیٹے ہیں. ولایت کا سر چشمہ حضرت علی تک پہنچتا ہے. اب خلافت کا جو دور ہے یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز. حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے میرے عزیزو. ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے. لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی. وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ اپنی دل دادا نہیں تھے. اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے. پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور سبب کہاں یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں. یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل. حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی. لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا. تفصیل میں نے بتایا. جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں. ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر. یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان وہ دنیا کا بدترین شخص ہے. اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے. اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن. اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے. جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا. اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے. کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے. حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی. جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو. بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان جو خلافت کے دعوے دار. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا. تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا. اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں. 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی.
جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے۔ اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا، یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے، ان سے افضل ہمیں کوئی نہیں تھا، میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اور جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا، میں نے جنگوں میں شرکت کی، جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں، تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی، جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا، اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی، اس میں میں بھی تھا، اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا، لاسٹ میں 2 بچ گئے، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ اس کے خلاف جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ جس کی بیعت قبول کریں گے میں بھی اس کی بیعت کو قبول کروں گا۔ حضرت علی کہتے جب عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور وعدے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا، میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ حضرت علی کی خود بیان کردہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر 12 سال گزر گئے حضرت عثمان، حضرت علی کہتے ہیں پھر حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، جو بالکل میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ قتل تک ہو جائے گا، معاملات بدل رہے تھے، فتنہ پھیل چکا تھا، لیکن اتنے سنگین حالات بن گئے کہ ان کا قتل ہو گیا جس سے ہم ہرگز راضی نہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 2 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 2 یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے، مدینے میں جتنے تھے سب آئے، سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ، کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا، امن کا دور نہیں تھا، جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی، صبائی فتنہ، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، عراق میں الگ اور شام میں الگ اور مدینہ مکہ والے الگ۔ یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے